محور نور برجل وبار، علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ عزیزان گرام وقار، جلسے کا رنگ اور اس کا جتنا غلبہ تھا مجھ سے پیشتر آپ نے سب ملاحظہ کر ہی لیا ہے۔ کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ممبر کے ذریعے سے آپ تک جوش بھرنے میں۔ کفیل عنبر جیسا دبلا پتلا جب سنیوں میں ایسا ہے تو پھر ہٹا کٹا کیسا ہوگا؟ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخت بولتے ہیں۔ خیر ہے کہ بنگال میں رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہر علاقہ۔ اور پھر یہاں سے حضرت آصف رضا صاحبی صاحب کو آپ نے سماعت کیا، منجھی ہوئی گفتگو، اور حیرت مجھے اس وقت ہوتی ہے جب دو گلے ایک سر میں حضور کی شان میں مدح سرائی کر رہے پہنچے، شکیل صاحب اور شاداب صاحب، اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ وہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں، گلا ہے تو آج اس کی قیمت ہوتی ہے۔ گانے میں بہت پیسہ ملتا بھی ہے۔ دنیا آج آڈیشن میں جاتی ہے اور اپنے اپنے نغمے سنا کر لوگوں کو مسحور کرتی ہے، لیکن وہ چنندہ لوگ ہیں جن کو آواز اللہ نے بخشی تو صرف اپنے نبی کے لیے بخشی ہے۔ آخری دم تک ان کی آوازیں حضور کی مدح سرائی کے لیے کھلتی رہیں۔ نعت بھی ہو گئی، نقابت بھی ہو گئی، تقریر بھی ہو گئی، اب جو بچا ہوا ہے وہ میرے حصے میں ہے۔ اب بچا کیا رہتا ہے؟ دیوانوں کو دیوانہ سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت دیر سے اسٹیج سے بیٹھو اٹھو بیٹھو اٹھو کیا جاتا رہتا ہے، یہ کسی کی نہیں سنتے۔ اس لیے کہ آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، کفیل صاحب بہت دیر آپ بٹھا رہے تھے، یہ وہ قوم ہے کہ دنیا جانتی ہے ایک بار یہ کھڑی ہو گئی تو بٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بار یہ اگر کھڑی ہو گئی تو اس کو بٹھانا مشکل ہوتا ہے، اور یہ تو ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے اور دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے، ان کو کوئی پھر بٹھا نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، میں نے سنا تھا اسپین کے ایک چرچ کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی تھی اور ایک یہودی اسے دیکھنے گیا تھا، ایک سٹیچو بنایا ہوا،
اس میں مسلمان سجدہ کر رہا ہوا ہے، عیسائی اس کی پیٹھ پر چڑھ کے کھڑا ہے اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا ہے۔ دکھایا اس طرح سے جا رہا تھا، مسلمان جھکا ہوا، اس کی پیٹھ پر عیسائی کھڑا ہوا اور اس کے کندھوں پر یہودی بیٹھا ہوا۔ لیکن وہ یہودی دیکھ کر تو مست ہو جائے، خوش ہو جائے، لیکن اس نے چرچ کی انتظامیہ سے جا کر کہا یہ اسٹیچو بدل ڈالو جلدی سے، یہ جو مورتی ہے یہ بدل ڈالو۔ اس نے پوچھا آپ کون سی ریلیجن سے تعلق رہتے ہیں؟ کہا میں یہودی ہوں۔ کہا یہ تو آپ اچھا دیکھ رہے ہو، سب سے اونچائی پر آپ ہو۔ اس یہودی نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو کندھوں پر دکھایا گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا ایک میسج یہ ہے، یہ مسلمان اگر سجدے سے اٹھ گیا اس کی پیٹھ پر کھڑا ہوا بھی اور کندھوں پر بیٹھا ہوا بھی زمین پر آ جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ کے چلو، یہ اگر اٹھ گیا تو کئی لوگوں کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے۔ ہمارے محلوں میں نشہ زیادہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ ڈرگز ہمارے محلوں میں بکتا ہے، کرنے والے لوگ وہی ہیں، کرانے والے لوگ وہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ سب ہمارے بچے بگڑے ہوئے، ان کو بگاڑنے پر ایک پوری طاقت لگی ہوئی، پوری طاقت۔ ہم نے 8 مہینے بہت قریب سے دیکھا ہے کون کہاں سے سپلائی کرتا ہے، کس طرح سے محلوں میں پہنچایا جاتا ہے، سب بڑی طاقتیں بھی انوالو ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اس پہ بھی دنیا یہی جانتی ہے کہ یہ محمد عربی کو، یہ شعروں کو نشہ میں رکھو، جس دن یہ ہوش میں آئے گا تو کئی لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ ان کو ہوش میں آنے نہ دو، ان کو نشہ کا ایڈکٹ بنا کر کے رکھو۔ یہ چرس، گانجا، افیون، کوکین کے دیوانے بن کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، دنیا چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنی بھی طاقت لگا لے، اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا ہوتا، یہ قوم کب کے ختم ہو جاتی۔ ہم کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیشہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ اس دین کی حقانیت کی بنیاد پر قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے۔ ورنہ آپ کو میں بتاؤں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، 15-20 سال تک نشہ دے دے کر دنیا نے اس قوم کو سلانے کی کوشش کی۔ عربوں میں بھی دیکھو، ان کو بھی نشہ دیا گیا ہے۔ صرف نشہ چرس گانجے کا ہی نہیں ہوتا، انٹرنیٹ کا بھی نشہ ہے، اور اس کے ذریعے سے مال کا بھی نشہ ہوتا ہے، حسن کا بھی نشہ ہوتا ہے، منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ سارے نشوں میں مبتلا کر کے عربوں کو سلایا۔ اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جو ہے نا، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، کسی کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے سن کیا جاتا ہے، بغیر بے ہوشی کا انجیکشن دیے ہوئے سرجری نہیں کرتا ڈاکٹر۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا آپ نے انجیکشن تو دے دیا، بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے، لیکن کب پتا چلتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو گیا؟ اسے کینچی مار کے دیکھتے ہیں یا اس کو چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گیا، اب کاٹ پیٹ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ آپریشن تھیٹر کا اصول ہے، انجیکشن مارو، پھر تھوڑی دیر چھوڑ دو اور اس کو ہلا جھلا کر کے دیکھو کہ حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور اگر حرکت کر رہا ہے تو ابھی کاٹ پیٹ نہیں چالو ہوگی، آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا اسی طرح سالوں نشہ میں رکھتی ہے اور اس کے بعد چیک کر کے دیکھتی ہے کہ ابھی ہوش میں ہیں یا نہیں۔ اور چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی خبیث النفس کو گستاخی رسول پر ابھارا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، وہ اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ قوم مسلم، امت محمدیہ کو دیکھیں کہ ابھی یہ ہوش میں ہیں کہ مدہوش ہو گئے، ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، آوازیں آ رہی یا سو گئے۔ دنیا دیکھتی ہے۔ میں اور عالم کی بات تو نہیں کہتا، لیکن مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر کہ الحمدللہ یہاں کے بچے، یہاں کے محلے، یہاں کی آبادیاں، انہوں نے نشہ تو بہت کھلایا ہے،
لیکن جب کبھی کسی کتے نے بھونکا تو ہر محلہ کھڑا ہو گیا تھا، ہر آبادی کھڑی نظر آئی۔ اور پھر تم نے دیکھا ہے پورے ہندوستان میں شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے مغرب تک ایک نعرہ گونجنے لگا، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ نشہ تو بہت دیا لیکن ہندوستانی مسلمانوں پر تمہارا نشہ کام نہیں کیا۔ یہ آوارہ تو ہو گئے مگر میرے مصطفیٰ کے غدار نہیں ہوئے، گنہگار تو ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، قوم مسلم کو ہر جگہ پہچانا جاتا ہے۔ میرے حال میں بیٹھا تھا آپ کے پاس کچھ اور پیغام لے کر، مگر شاداب پیکر صاحب کے جو کلام تھے انہوں نے ہماری فکر خطاب کو مہمیز دیا، اور پھر گفتگو کو ہم نے، ظاہر سی بات ہے ہم نعت سنتے ہیں تو اچھل کود نہیں کرتے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ نعت سنو تو ایسے تصور میں مدینہ آ جائے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا احساس ہو جائے، کہ جب شاعر یہ کہہ رہا ہو کہ جب وہ بے حجاب ہو گئے، جب شاعر یہ کہہ رہا ہو جب وہ بے حجاب ہو گئے، دل کی کسک کو انہوں نے اور ایسا چھیڑا کہ دل پھر بے قابو ہو جائے۔ یہ منظر کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ میں نے غموں کی راتیں دیکھی ہیں، اندھیریوں میں اپنی ماں کو نہیں پکار سکتے، باپ کو نہیں پکار سکتے، ہمیں یقین ہے کہ ہماری آوازیں دیوار کے باہر تک بھی نہیں جا سکتی، لیکن اتنا دل میں احساس تھا چاہے 70 کوٹھریوں میں بند ہو آواز مدینے تک تو ضرور جائے گی۔ یہ یقین تھا پختہ، اور اس وقت یہی طلب تھی جو یہ کہہ رہے تھے جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے، جو کانٹے تھے وہ گلاب بن گئے۔ ہم جیسے نکموں کو کس نے یہ شہرت دی ہے؟ ہم جیسے ناہنجار لوگوں کو کس نے یہ مقام دیا ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ میرے عزیزو، ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں، یا ہمارے پبلسٹی کے لیے کسی طرح کے خرچے ہوں، واللہ باللہ تاللہ ہم نے کبھی شہرت کے لیے پیسے خرچے نہیں کیے اور نہ ہی لوگوں کو استقبال کے لیے کھڑا کیا ہے۔ ہم تو اس کے لیے کفیل انور صاحب کو ایک بار نہیں 10 بار بول چکا ہوں کہ ممبر پر میری تعریف مت کرو، سٹیج پر میری تعریف مت کرو، یہ ممبر رسول ہے، صرف رسول کی تعریف ہو۔ بادشاہ کے سامنے پھر کسی وزیر کی بات نہیں ہوتی، جب بادشاہ اعظم کی بات کی جا رہی ہے تو وزیروں کی باتیں نہیں کی جاتی۔ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن میں آپ کو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ جمع نہیں کیا ہے، ہم نے پبلسٹی نہیں کی ہے، یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں یہ صرف اور صرف وہ عطائے مصطفی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطائیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جب ہم فقیری میں ہوں، غربت میں ہوں، اور پھر یہ پکاریں کہ آقا نظر کرم ہو جائے، تو پھر معاملہ وہی ہوتا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ جب وہ بے حجاب ہو گئے خار بھی گلاب ہو گئے۔ اے نوجوانوں، نشہ اگر تمہارے محلوں میں آیا ہے تو اسی شعر پر میں گفتگو کر دوں، اسی شعر پر میں اپنی گفتگو تمام کر دوں۔ اگر تم نے چرس، گانجا، افیون، کوکین کو قریب سے دیکھا ہو یا آوارہ لوگوں نے تم تک یہ مال پہنچایا ہو تو یہ وہ دھتورا ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد انسان اپنی ماں اور بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں محسوس کر پاتا، وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، زمین و آسمان اسے پتا نہیں، حرام، حلال، کفر، شرک اور ایمان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رکھ پاتا۔ اس دھتورے نشے میں کیوں پڑتے ہو؟ نشہ کرنا ہی ہے تو عشق محمدی کا نشہ۔ آؤ ایک طرف آج یہاں سے لے چلو، ایک طلب لے کر کے جاؤ۔ آج اس جلسے میں آئے ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل میں آئے ہو، بہت مانگا ہوگا تم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اولاد بھی مانگی ہوگی، تجارت بھی مانگی ہوگی، اور تم نے اپنے گھر بار کے بیماروں کی شفا مانگی ہوگی۔ کون ایسا مومن ہے جو دعاؤں سے دور رہتا ہے؟ کچھ نہ کچھ روز مانگتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا وہ مانگتے جو شہزادہ اعلیٰ حضرت نے مانگا تھا۔ کیا مانگا تھا مفتی اعظم نے؟ یوں مانگا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں،
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ طلب لے کر کے جاؤ، یہ طرف یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ اے اللہ اگر زندگی کے چند ایام میرے باقی ہیں تو ان خیرہ نگاہوں نے، ان آنکھوں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی ہیں، دنیا کی رعنائیوں سے یہ اوب چکی ہیں، مولا اب ان رنگوں کو ختم کر اور جمال مصطفیٰ عطا کرتے، ان آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ کی طرف دے دو۔ میرے عزیزوں، پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ لذت ایسی زندگی میں تمہارے انقلاب لاتی ہے کہ ایرا غیرہ نتھو کھیرا کسی کو تمہارے آنکھوں میں جچنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، کسی کی طرف تمہاری نظریں نہیں اٹھے گی۔ دیدار مصطفیٰ کی طلب ہی ایسی ہے کہ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور اسی کو فاضل بریلوی نے کہا تھا، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں کسی شخص نے گلاب لا کر تحفے میں پیش کیا۔ گلاب، ہمیں بھی گلاب دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عاشق صادق کیسا ہوتا ہے؟ گلاب لیا اور کہا یہ تو وہ گلاب ہے، صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر گلاب دیکھ کر کے کہنا شروع کر دیا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، سکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، پھول پر پوری نعت لکھ دی۔ توجہ، آج ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری بے قراریاں کہاں سے دور ہوں؟ کون دور کرے گا؟ یا ہمارے افلاس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ آؤ بارگاہ صدیق اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ عین اتفاق اسی وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے، حضرت ابو بکر سے پوچھا، ماں بک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا تمہیں، اس وقت کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ بھوک کی شدت نے مجھے یا رسول اللہ باہر نکال دیا گھر سے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھوک کی شدت ایسی ہے یا رسول اللہ، باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر آگے گزرے، حضرت عمر بھی مل گئے۔ اسی وقت ان سے بھی رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عمر اس وقت تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا شدت بھوک کی ایسی ہے یا رسول اللہ، ہم باہر آ گئے۔ یہ تو سنیے آپ، یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر میرے آقا انہیں ایک باغیچہ لے گئے، لیکن یہ دونوں صحابہ بھوک لگی ہے تو گھر سے باہر کیوں نکلے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب بھوک زیادہ لگتی اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا، ہم جمال مصطفیٰ دیکھ کر بھوک مٹا لیتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے ساری بھوک ختم ہو جاتی۔ ہماری افلاس، ہماری غربت کا علاج وہی طرف ہے، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں۔ میرے عزیزو جانا تو یہ طلب لے کر کے جانا کہ آقا آپ کا دیدار ہو جائے، یا رسول اللہ ابھی وہ امی فداک آپ کے دربار میں میری حاضری ہو جائے اور آپ کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت ہو جائے۔ یہ ہر مومن کی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ منظر کیسا تھا جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شعر کا مصداق سنیے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، آخری وقت تھا ظاہری زندگی کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں اس وقت نہیں آیا کرتے تھے جب علالت بہت بڑھ گئی، بیماری بہت بڑھ گئی۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دن تک مسجد نبوی تشریف نہیں لائے، اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق ایک وقت نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، سارے صحابہ صفیں باندھ چکے، 3 دن سے زیادہ ہو چکا تھا، صحابہ نے
हुजूर को देखा नहीं था, और उन सहाबा का हाल ये था, बेकरारी, बेचैनी इतनी कि जब तक हुजूर को देखते नहीं थे वो घर जाते नहीं थे। उनके हाल तो ऐसे थे, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कई सहाबा ऐसे थे कि वो पलक भी नहीं झपकते थे जब हुजूर को देखते रहते। और हुजूर ने एक सहाबी से पूछा भी, क्यों इतना गौर से देखते हो? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इसके अलावा दुनिया में देखने की है ही क्या? एक सहाबी है, ये भी बुखारी शरीफ में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, जानते हो सहाबी ने क्या दुआ की? ऐ अल्लाह, मेरी आंखों को नाबीना कर दे। कोई दुआ ऐसे मांगता है, कोई दुआ ऐसे मांगता है? उन्होंने दुआ की और दुआ कबूल भी हो गई, वो नाबीना हो गए, अंधे हो गए। सहाबा ने आकर के उनसे पूछा, ऐसा क्यों किया? वो सहाबी कहते हैं, हुजूर के बाद तेरी आंखें किस चीज को देखेंगी? कोई दुनिया में ऐसी चीज है जो देखने के काबिल? वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइन व अजमलु मिनका लम तलिद निसा। सहाबा ने जब देखा था मेरे आका को तो यही पुकार कर कहा था। हसन बिन साबित मशहूर शायर रसूल हैं, कहते हैं आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा नहीं। अगर हसन बिन साबित को कोई ये कहता, हो सकता है आपने नहीं देखा, आप तो मक्का में रहते हैं, कहीं और होंगे, आपकी आंखों ने नहीं देखा। पहले मिसरे में उन्होंने इतना ही कहा है, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सवाल कोई ये कर सकता कि तुम्हारी आंख ने नहीं देखा तो क्या हुआ, कहीं और होगा? दूसरे मिसरे में जवाब दे दिया, वाजमलु मिनका लम तलिद निसा, हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सहाबा का अकीदा था वो हुस्न जब वो बेहिजाब हो गए, इसी पर तो सहाबा की जिंदगी थी, सहाबा की जिंदगी थी। आपको मैं बताऊं, हम कोई तैयारियां करके तकरीर करने आते नहीं है, वक्त ही नहीं रह गया है, वक्त ही नहीं रह गया। बस बारगाह मुस्तफा से जो बुलवा लिया जाए वही उसूल है हमारे लिए। बात तवज्जो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल रहे हैं, सहाबा सफे लगाए खड़े हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है, सिद्दीक अकबर नमाज के लिए, हर नमाज के वक्त सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देखते थे, अब खुलेगा तब खुलेगा। 3 दिन हो गए हुजूर का हुजरा खुलता नहीं था। ये आखिरी वो अय्याम है मेरे आका की जिंदगी के, जाहिरी जिंदगी की, और वो मगरिब की नमाज ऐसी कि सहाबा सफे बांध कर नमाज के लिए रकअत बांध रहे थे। इसी असना में हुजूर का हुजरा खुल गया, नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुजरा खुला, पर्दा हटा, हुजूर अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाल कर सहाबा की सफ़ें देखने लगे। अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं कि अन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़, सब सहाबा किबले की तरफ, आज भी जाए आप मस्जिद नबवी, हुजूर का मेहराब इस तरफ है तो हुजूर की जालियां, जो हुजूर का हुजरा था आपके बाएं नजर आएगा, किबला सामने है, हुजरा बाएं है। बुखारी की हदीस है, सारे सहाबा हुजूर के हुजरे की तरफ देख रहे थे हालत नमाज में। और फिर सहाबा ये कहते हैं फहममना अन नफ्ततिन, हमें ये गुमान हो गया कि हम सब जो है उछल कूद करने वाले, रक्स करने वाले, वजद में आने वाले। और उसके बाद वो सहाबा कहते हुजूर को हम देख रहे थे कि अन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, ऐसा लग रहा था मेरे आका का चेहरा जैसे कुरान का सफा हो, कुरान का सफा हो। वो सहाबा देखते रह गए। आज तक किसी मुल्ला ने ये नहीं कहा कि वो सहाबा का किबला बदल गया था तो नमाज टूट गई, चेहरा पूरा का पूरा बदला था, किबले से बदल करके मेरे आका के हुजरे की तरफ देख रहे थे सहाबा। किसी ने नहीं कहा, बुखारी को नहीं कहा, मुस्लिम को नहीं कहा कि ऐसी हदीस लाए हो कि सहाबा पूरे के पूरे बदल गए थे। आप बरेली वाले ने इसका जवाब दिया है, बरेली वाले ने जवाब दिया है, वो जवाब इतना शानदार दिया है, वो अकीदा बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूं बरेली वाले का अकीदा खुद का नहीं है, वो सहाबा का अकीदा, वो सहाबा से लिया हुआ है। बरेली वाला क्या कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो।
توجہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف حالت نماز میں صحابہ دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پیر طریقت حضرت علامہ غلام رحمانی صاحب قبلہ. آپ کی توجہ ہے، ہم حسن مصطفیٰ پہ بات کر رہے ہیں، اور اسی لیے کتاب شفا شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، سالوں تک غلہ نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے پہلے جمع کر لیا تھا، اور وہ غلہ جب تقسیم کرتے تھے ایک بار ایسا ہو گیا کہ غلہ ختم ہونے کو آ گیا، ابھی 3 مہینے باقی تھے فصل آنے کو. انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اب اس پوری رعایا کو غلہ کیسے تقسیم کیا جائے. رب نے حکم فرمایا پوری رعایا کے درمیان جا کر اپنا چہرہ کھول دو. اور یوسف علیہ السلام مجمع میں آ کر اپنا چہرہ کھولتے، ان کا حسن دیکھ کر لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی. یہ حسن یوسف کی بات ہے، یہ حسن یوسف کی بات ہے. اور اس کے بعد آؤ جمال مصطفیٰ کی بات. یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھوک نہیں مٹتی، صرف بھوک نہیں مٹتی. صحابہ تو کہتے ہیں ہماری زندگیاں آپ کے لیے، ہماری اولاد آپ کے لیے، ہمارے ماں باپ آپ کے لیے، بلکہ قربان ہونے کو ہر سر تیار نظر آتا ہے. بھوک مٹانا اپنی زندگی کی ضروریات، لیکن جان دینا یہ اور معاملہ. اس دیکھ کر جان دینے کی بات ہوتی. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ سنا ہے ایک کافر کی موت، بدبخت کی موت جب آتی ہے تو اس کی روح نکالنے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک مومن صالح عاشق مصطفیٰ کی روح نکالی جاتی ہے تو سکون کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے. کیا اس کی کوئی اصل ہے آپ کے پاس؟ امام اعظم نے کہا کہ جاؤ سورہ یوسف پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا. وہ سورہ یوسف پورا پڑھ کے آیا، اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں. وہ آیا اور کہنے لگا یہ اس میں تو کہیں ایسا ہے نہیں کہ بدبخت کی روح الگ نکالی جائے گی اور مومن صالح کی روح الگ نکالی جائے گی. کہا پھر پڑھ کر کیا؟ پھر پڑھ کر کے آیا، کہیں ذکر نہیں ہے. آپ نے پوچھا پھر پڑھا کیا؟ اس نے کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا، پورا یوسف و زلیخا کا واقعہ پڑھا. کہا کیا واقعہ پڑھا؟ کہا یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور زلیخا ان پر فدا ہو گئی تھی. عورتیں جب تانا دینے لگی شہر کی، زلیخا نے ایک دعوت کی اور اس میں عورتوں کو بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا اور لیمو دیا، اور پھر یوسف کو بلایا اور سب عورتوں سے کہا لیمو کاٹ دو. عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئی. یہ واقعہ قرآن میں ہے. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا وقلنا حاشا لله. یہ عورتوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، سنا ہے آپ نے یوسف و زلیخا کا واقعہ؟ امام اعظم نے کہا اچھا یہ تو پڑھ لیا تم نے. اور عورت ایسی ذات ہے، کاٹنا تو دور کی بات، اگر اس کو چونٹی بھی لگ جائے تو وہ اچھل کود کرتی ہے. ارے وہ کاکروچ سے ڈرنے والی، وہ چھپکلی سے بھاگنے والی، آدھا ہاتھ کاٹ لے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت آدھا ہاتھ کاٹ لے یہ ہوگا نہیں. دوست نے کہا بات دراصل یہ ہے وہ کاٹی نہیں ہے، کٹ گئی ہے. کاٹ تو نہیں سکتی، کٹ گئی. کیسے کٹی؟ کہا حسن یوسف میں ایسی مشغول تھی کہ کٹ گئی پتہ نہیں چلا. امام اعظم نے کہا بس یہی بتانا چاہتا ہوں، یوسف کا حسن دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلتا. تم نے سوال کیا عاشق مصطفیٰ کی روح نکلنے میں درد نہیں ہوتا؟ بات یہی ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو روح نکالنے والا فرشتہ بعد میں آتا ہے، تاجدار مدینہ پہلے آتا ہے. اس کے سرانے میرے آقا تشریف لاتے ہیں. ادھر وہ مصطفیٰ کے جمال کو دیکھ رہا ہے، ادھر ملک الموت روح نکال رہا ہے. ارے وہاں حسن یوسف پہ کٹنے والی انگلیوں کا درد نہیں تھا، یہاں حسن مصطفیٰ پہ نکلنے والی روح کا کوئی درد نہیں ہوتا. جب وہ بے حجاب ہو گئے، بس زندگی میں ایک بار ہو جائے
जिंदगी में एक बार हो जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था। इन्होंने जो शेर का थोड़ा सा टुकड़ा कहा है, आला हजरत ने भी यही तमन्ना किया है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ये आला हजरत के इस शेर की तर्जुमानी है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा ने ग्राम वक़ा, हमारी भी ये तमन्ना हो बारगाह मुस्तफ़ा में। मैं तो ये पढ़ता ही हूँ रोजा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां मैं थोड़ी सी मिसाल में बता दूं। वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा, तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास तीन चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो तीन चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये तीन बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया, इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा तीन चीजें पसंद है। तवज्जो, तीन चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है? व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है? वो अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिलाकर के उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है, बमुस्तफा बरसा खैश कि दी हमाउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में तीन चीजें क्या पसंद है? वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है, और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है, तैराकी पसंद है, तीर अंदाजी पसंद है। अरे तीन ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात है। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है, आबरूए मां ज़ना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीजा ने ग्राम वक़ार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को, ये जो आज मुरझाई हुई है, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम कर दे, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, वो जिंदगी आएगी कि देखना कांटे होंगे तो गुलाब बन जाओगे, घर महकने लग जाएगा। और उसके लिए कुछ कोशिशें हैं। क्या कोशिशें? तवज्जो, बहुत वजीफे करने वाला हुजूर के दीदार करता है, ऐसा है कहीं लिखा हुआ? बहुत ज्यादा नारे लगाने वाला हुजूर की दीदार कर लेता है, ऐसा है कहीं पर? ऐसा नहीं है। बहुत नमाजें पढ़ने वाला, बहुत रोजे रखने वाला, बहुत ज़कात देने वाला, हज करने वाला, ये ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। हुजूर को देखने के लिए कोई ऐसा मेयार नहीं बताया गया। मेयार तो सिर्फ ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार हो जाए, वो जिसको चाहे नवाजे। लेकिन एक नुक्ता बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी का दिल टूट जाता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। जब कोई गमों से दो चार हो जाता है
پریشان ہو جاتا ہے، میرے آقا آ جاتے ہیں۔ ایک ابو حفص سمرقندی کی بات میں کہتا ہوں، دل تھام کر کے سنو۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس باپ کا انتقال ہوا ہے، مرنے کے فوراً بعد اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا تھا، جانور کی شکل کا دکھ رہا تھا۔ تو اس نے جلدی سے چادر ڈھانک دی، چادر ڈھانک دی اور چھپا دیا۔ گھر والوں سے بھی کہا کسی کو بولو مت۔ کسی کے باپ کی شکل بگڑ گئی ہو موت کے بعد تو کیسے دکھائے لوگوں کو؟ دروازے بند کر دیا، رونے لگا۔ بعد میں چل کر کے اس نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر کے باپ کو دفن کر دوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو کیسے بلاؤں؟ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھ کر کیا کریں گے؟ دروازے کے کواڑ سب بند تھے، روتا غمگین بیٹھا تھا۔ اچانک اس کے ایک دروازے سے ایک بزرگ تشریف لائے، چہرے پر چادر، اور آتے ہی میت کے پاس گئے، اس کا چہرہ ہٹائے، اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، ہاتھ رکھا، پھر چادر اڑا دی اور اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھنے لگے، وہ بزرگ کس لیے رو رہا ہے، کیوں پریشان؟ وہ کھڑا ہوا اور کہا، آپ کیسے آ گئے میرے گھر میں؟ میں نے سارے دروازے بند کیے تھے، اور اگر آپ آ ہی گئے ہیں، دیکھ ہی لیے ہیں، تو پوچھ کیا رہے ہو؟ میرے باپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل بن گئی ہے، دکھاؤں تو لوگوں کو کیسے چہرہ دکھاؤں؟ آنے والے شخص بزرگ نے کہا، کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کے چہرے کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ گیا، جا کر کے دیکھتا ہے، اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹایا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسن و جمال کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے خوشی کے مارے جھومتے ہوئے اس بزرگ کے پیچھے لپک گیا جو دروازے تک پہنچ چکے تھے، دامن پکڑ لیا اور کہا، آنے والے محسن بتا تو صحیح، تو اللہ کا فرشتہ ہے، مکہ کا رہنے والا کون ہے؟ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں، 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آنے والے شخص نے پلٹ کر کے کہا، انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، کہا، آقا آپ کیسے میرے گھر؟ حضور فرمانے لگے، بات در حقیقت یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا جو اللہ کے غضب کو اٹھا دیا، اللہ کا غضب جوش میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ہوا، اس کا چہرہ بدل دیا گیا۔ لیکن ایک بات ہے، تیرے باپ کا عیب میں تجھے نہیں بتاؤں گا، وہ کون سا گناہ کرتا؟ حضور سے اس نے پوچھا بیٹے نے، حضور فرماتے ہیں، باپ کے عیب ہم بیٹوں کو نہیں بتاتے۔ ہائے، یا دنیا ایک کا عیب پکڑ لے تو پورے محلے میں چرچا کرا۔ میرے آقا کی ذات ہے، بیٹے سے کہتے ہیں، باپ کا عیب معلوم ہے مجھے، لیکن ہم تجھے نہیں بتائیں گے۔ لیکن میں کیوں آیا یہ بتاتا ہوں، میں کیوں آیا یہ تو بتاتا ہوں۔ تیرے باپ کی برائی تو تھی جس سے رب ناراض تھا، لیکن ایک اچھا کام تھا تیرے باپ کا، یہ بستر پر رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ اس کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا وہ آج آیا میرے پاس، کہنے لگا غضب ہو گیا آقا، جس کا درود روزانہ آپ کے دربار میں لایا کرتا تھا وہ مر گیا، مگر رب ناراض ہے اور اس کے چہرے کو بدل دیا گیا ہے۔ آقا آپ پر درود پڑھنے والے کا چہرہ سلامت نہیں رہا تو دنیا کیا تانا دے گی؟ حضور کہتے ہیں، میں آیا اور حقیقت میں تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے اتنی عرض کی کہ مولا اس چہرے کو تو نہ بدل، اس چہرے کو تو نہ بدل۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ہاتھ اٹھاؤ، اس وقت موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اس کو دیا جائے گا۔ ہاتھ جو لگا، جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، اسی کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں، جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے۔ جن کے چہرے بدل گئے تھے، جن کے چہرے بدل گئے تھے مرنے کے بعد، مصطفیٰ کیا آ گئے، وہ حسن والے ہو گئے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، چھوڑو اہرے غیرے نتھو کھیرے کی باتیں، اس کو دیکھنے کی تڑپ میں کیوں رہتے ہو؟ اور علماء کے لیے بھی یہ منبر تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوتا ہے، اس کی بجایا اس کی بجایا تم کب تک یہ کرتے رہو گے؟
بات کرو اس مصطفیٰ کی جس کی بات کر کے 7 سال ہو جانے کے بعد بھی بریلی کا عاشق ابھی مردہ نہیں کہلاتا. جس مجمع میں جاؤ اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادوں کے قصیدے نہیں پڑھے تھے. اعلیٰ حضرت پٹھان قبیلے کی تعریف میں نہیں گنگنائے. جب بات آئی تو یوں کہتے میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں. کسی نے اگر تعریف کے لیے کہا تو وہ اعلیٰ حضرت نے کسی سیٹھ کی کسی بڑے پیر کی یا کسی لوگوں کی تعریف میں زبان نہیں کھولا. دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں, دنیا داروں کی بات نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اسی حسن کی بات کر رہا ہوں میں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یعنی ایک ہلکا نقص لگانے کا گمان بھی نہیں کر سکتے. وہ کمال کا حسن ہے اور یہی پھول خار سے دور ہے. دنیا کے سارے پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں, ایک مدینے کا پھول ہے جس میں کوئی کانٹا ہی نہیں. جہاں بھی شمع روشن ہوگی وہاں تو آئے گا ہی. جہاں چراغ روشن ہوگا آس پاس دھواں ہوگا. مگر بریلی والا امام کہتا ہے یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. دھواں تکلیف دیتا ہے اور شمع روشنی دیتی ہے, لیکن ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے. صرف مدینے کی شمع ہے جس میں دھواں نہیں, روشنی ہی روشنی ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. اللہ اللہ اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلیٰ حضرت. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. بستی بستی قریہ قریہ. اور ایک بات, آج یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ کفیل صاحب سے سن رہے تھے کسی کا نام مت لو, کسی کتے کا نام ہمارے ممبر سے نہیں لیا جاتا. گستاخ رسول اس کا نام بھی نہیں لیتا میں. لیکن ایک بات میں بتاؤں, کتنی دن کو کیا گستاخ, کتنے دن تیری حیات. ایسے کیڑے ہر زمانے میں آگے فنا ہو گئے, لیکن حسان بن ثابت اب بھی زندہ ہے. کعب آج بھی زندہ ہے. شرف الدین بوصیری آج بھی قصیدے کے ساتھ زندہ ہے. ہاں, ان کتوں کے نغمے سناؤ ذرا جو حضور پہ بھونکتے تھے. ابو لہب کے کلمے کیا تھے, ابو جہل کے جملے کیا تھے, عتبہ شیبہ کے جملے کیا تھے. ان گستاخوں کا زمانے میں تھوڑا بہت چرچا ہوا ہوگا, لیکن کلمے کسی کو یاد نہیں. کیا گالیاں دیتے تھے کسی نے محفوظ نہیں کیا. آج بھی جو بولا گیا وہ محفوظ نہیں رہے گا. کل کی ہماری نسل کو پوچھو کیا کوئی دلی سے کتا بھونکتا تھا, وہ کہیں گے ہوگا کوئی, ہمارے زمانے میں تو نہیں. کیا کلمے تھے وہ بھی نہیں معلوم. بچے بھی یہ کہیں گے فنا ہو جائیں گے, لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے. اور کون زندہ رہتا ہے, کون زندہ رہتا ہے؟ جو جمال مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. جو ڈوب گیا وہ زندہ ہے. آج میں بتاؤں آپ کو, سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی, سعد اور شرف الدین بوصیری, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کلام کے ساتھ زندہ ہے. ارے پڑھو آج تو آج بھی وجد آتا ہے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعم, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم. فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت, ان الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب
العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له والطف بعبدك في الدارين إن له أو ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یہ کس نے کہا تھا پتہ ہے؟ شرف الدین بوسیری لقوہ مار چکا تھا، فالج ہو چکا تھا، جسم ہلتا نہیں تھا اور ڈاکٹر لا علاج قرار چکے تھے اور بستر پر سوتے تو چمڑی لگ جاتی تھی. برسوں ہو گئے کوئی علاج نہیں تھا. 170 اشعار اس میں تو میں نے تھوڑے سے پڑھے. الحمدللہ اس فقیر کا وظیفہ ہے اور اسی لیے بھی کہ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، اس کی اجازت دیتے ہوئے مجھے کہا تھا حج کے سفر میں اس کو بابو پڑھا کرو، اس کے رسول پڑھا کرے گا. وظیفہ ہے اور بلکہ کتنے اولیاء کو اس سے ولایت ملی. سنیے یہ تو میں نے چند اشعار پڑھے لیکن شرف الدین بوسیری 170 اشعار لکھے تھے. اور ہوا کیا تھا؟ درد کا مارا، دنیا کا بے سہارا، اور جب بیماری کا مارا پکارتا ہے تو وہ آ ہی جاتا. آئے خواب میں، کہا بوسیری وہ سناؤ جو تم نے لکھا تھا. کون آئے؟ جانے جانا آ گئے، مصطفیٰ کریم آ گئے. ارے دیکھ کر کے یہ بیماریاں ختم ہو جائے پھر ہاتھ رکھ دے تو کیا ہو جائے؟ دیکھ کر کے ہی بیماریاں ختم ہو جائیں، ہاتھ رکھ دے تو پھر کیا ہو جائے؟ شرف الدین بوسیری نے کہا آقا سارے طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا، کیا کروں؟ حضور نے ہاتھ پھیرا اور کہا کچھ نہیں ہوگا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ. چادر بھی دے دی. بردہ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں. ارے خواب کی بات خواب کی ہوتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ جب خواب میں آتے ہیں نا تو خواب نہیں حقیقت ہوتی. اٹھے تو گھر مہک رہا تھا خوشبو سے اور گود میں وہ چادر بھی پڑی ہوئی تھی جو خواب میں میرے آقا نے دی تھی. کھڑے ہونے کی کوشش کیے تو ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، نہ لقوہ نہ فالج کچھ نہیں. ایک رات میرے آقا آ گئے، بستر پر پڑا ہوا برسوں کا مریض اٹھ گیا. اسی کو کہا جب وہ بے حجاب ہو گئے خار بھی گلاب ہو گئے. جب وہ بے حجاب ہو، جب وہ بے حجاب ہوئے، جب اور جس کے پاس وہ بے حجاب ہوئے، ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا. جب وہ بے حجاب ہوئے تو عثمان کو ذوالنورین بنایا اور جب وہ بے حجاب ہوئے تو علی کو شیر خدا بنایا. جب وہ بے حجاب ہوئے گرتوں کو اٹھایا ہے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اللہ. اور پھر گستاخوں کی زندگیاں لمبی نہیں ہوتی، گستاخوں کی زندگیاں لمبی نہیں ہوتی. اور جو حضور کی شان میں بھونکتا ہے نا، ایک لکھ کے بات رکھ لو، زندگی بھر وہ چھپ چھپ کے گھومتا ہے. یہیں پہ نہیں، پہلے سے ریکارڈ یہی ہے، پہلے سے ریکارڈ یہی ہے. وجہ یہ ہے کہ بھونکنے والے کتے کو یہ پتا ہوتا ہے باہر شیر ٹہل رہا. بھونک لیا اندر بیٹھ کر. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، 8 سال کا ہمارا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے اس پاکھنڈی کے ہاں 8 سال کا بچہ اندر گیا تھا تو پیپر میں آ گیا. مسلمان بچہ، ارے وہ پانی لینے کے لیے گیا تھا، پانی لینے کے لیے گیا تھا، پیپر میں آ گیا. سب کو بلا لیا کہ یہ مسلمان بچہ اندر کیسے آ گیا. میں تعجب میں تھا، 8 سال کا بچہ آیا تو کیا ہوا، پانی لینے گیا. لیکن بعد میں پتا چلا یہ 8 سال کا تو ہے لیکن نام میرے مصطفیٰ سے جڑا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے نا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تھے. اس دربار سے وابستگی تمہاری بھی ہے میرے عزیزوں. آپ کیا سمجھتے ہو ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے؟ آپ کیا سمجھتے ہو میڈیا بھونک بھونک کر کے تمہیں بتاتا ہے یہ بالکل بچھڑی ہوئی قوم ہے، رپورٹیں بتاتی ہیں آوارہ قوم. دیکھنے میں بھی یہی لگتا ہے، دیکھنے میں بھی یہی لگتا ہے ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے. ارے اتنی ٹوٹی بکھری ہوئی ہوتی تو تمہاری نظروں میں 24 گھنٹے کیوں چل رہی ہوتی؟
سارے مدعے ہم پر کیوں؟ ارے تم الیکشن جیتتے ہو ہمارے نام پہ. آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے پولیٹیشن یا کوئی بھی ٹھکا چھپا ہوگا کوئی جانتا نہیں، اور ویلن بننا چاہتا ہے تو ہمارا نام لے کر گالیاں دیتا مشہور ہوتا ہے. تمہیں فیم کے لیے بھی ہم چاہیے، میڈیا والے تمہاری دکان کے لیے بھی ہم چاہیے. یہ تم بکھرے ہوئے ہو کون کہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ تمہیں نروس بنا دیا گیا، تمہیں نا امید کر دیا گیا. دنیا کو پتا ہے یہ سوئے ہیں. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اس لیے دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ بیدار ہو گئے تو مسئلہ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ٹوٹے بکھرے جس طرح کی بھی رپورٹیں تمہارے پاس دی جائیں، مایوس نہ ہو. اللہ نے تمہارے پاس آج بھی عشق رسول کی دولت دے رکھی. یہ دولت وہ ہے جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں آ جاؤ ساری جگہوں سے سمیٹ کر کے. آج انٹرنیٹ تمہاری آنکھوں کو خریدنا چاہتا ہے، تمہارے اخلاق کا قتل کرنا چاہتا ہے. پوریاں لڑکیاں تمہارے سامنے ننگی نچا کر کے تمہارے ایمان کا سودا کرانا چاہتا ہے. اے عزیز ہو، ان چیزوں کے لیے تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، ان چیزوں کے لیے تمہاری آنکھیں نہیں. خالد بن ولید ایک لشکر لے کر کے ایک قلعے کے فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اور عیسائی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھے. محاصرہ کئی دن تک چلا. بعد میں عیسائی پادری نے چال کیا چلی تھی، آ کر کے خالد بن ولید سے کہا ہم لڑیں گے نہیں، آپ اپنی فوج کو لے کر 3 دن کے بعد بازار سے گزرتے ہوئے ہمارے قلعے تک آ جائیے، صحیح سلامت آگے تو چابیاں آپ کے حوالے. خالد بن ولید نے شرط منظور کر لی، مگر ان خبیثوں نے چال یہ رچی تھی 3 دن کے اندر سارے ملک سے حسین ترین لڑکیوں کو آدھے کپڑوں میں لا کر بازار میں کھڑا کر دیا، دولت کے انبار بچھا دی. کیونکہ ان عیسائیوں کو معلوم تھا خالد بن ولید کے ساتھ جتنی فوج آئی ہے یہ سب جوان لوگ ہیں. بھڑکتا ہوا نفس نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور نوجوان جلدی بکتا ہے تو عورت پر یا دولت پر. اور عیسائیوں نے یہ رچ دیا تھا. 3 دن کے بعد خالد بن ولید جیسی بازار میں قدم رکھے، شرط کے مطابق نظر پڑی اوریاں لڑکیوں پر کھڑے ہو گئے، اور پلٹ کر کے غلامان مصطفیٰ کو جو انہوں نے تقریر کی تھی، اللہ یہ کہا تھا اے غلامان محمد آج تمہارے امتحان کا دن ہے. اگر قدم ڈگمگائے تو قیامت تک پھٹکار برسے گی، اور سلامت رہے تو اللہ کے ہاں محبوب کہلائے جاؤ گے. انہوں نے پوچھا ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہا وہی کرو جو میرے مصطفیٰ کرتے تھے. کہا کیا کرنا ہے؟ میرے آقا جب بازار میں چلتے تھے تو اپنی نظریں نیچی رکھتے تھے، بس اس پر عمل کرو اور نکل جاؤ. ایک جملہ تھا خالد بن ولید کا، وہ فوج پوری نکل کر چلی گئی، لڑکیاں اپنی طرف بلاتی رہیں. میں وہ سوچ کر کے حیرت زدہ ہوں، عشق محمدی میں ڈوبا ہوا نوجوان کسی آوارہ حسینہ کے پیچھے کیسے جا سکتا ہے؟ عورتیں ان کو فریفتہ کرنے لگیں، ابھارنے لگیں. لیکن تاریخ میں لکھا ہے وہ نوجوان اس بازار سے ایسے گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہ گرتا. اس طرح سے گزرتے گئے فوج کی حرکتوں کے ساتھ. عیسائی تو وہاں خوشیاں منا رہے تھے، سب اس میں لہو و لعب میں مصروف ہو چکے ہوں گے، عورتوں میں دولت میں مصروف ہو چکے ہوں گے. لیکن صحیح سلامت خالد بن ولید جب قلعے کے پاس آ گئے تو حیرت میں تھے. چابیاں دی اور عیسائی پادری نے پوچھا خالد بن ولید سے کہ بتاؤ خالد یہ کون سی فوج جمع کی ہے، یہ لشکر کون سا ہے؟ ان کے دلوں میں نفس ہے یا نہیں، خواہشات ہیں یا نہیں؟ ہم نے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا تھا، تمہارا کوئی نوجوان دیکھنے کو تیار نہیں. خالد بن ولید نے تاریخی جملہ کہا تھا، وہی ہے جو ہمارا موضوع سخن ہے. کہا تھا اے نادانو، تم ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہو جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہے. جو حسن مصطفیٰ کو دیکھی ہوئی آنکھیں ہیں وہ دنیا کو کیا نظر سے دیکھیں گی جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے. بات سمجھ کے چلو. اسی لیے اپنی آنکھوں میں کچھ اور نہیں بسانا. مفتی اعظم کی دعا یاد رکھو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور سنو ایک عاشق صادق کی تمنا. ارے قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر ہر ایک سے سوال کریں گے، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، پوچھیں گے بتائیے سوالات کے جواب. لیکن مفتی اعظم کہتے ہیں فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو، کیا کہتے ہو؟ جواب میں کیا کہیں گے؟
फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। मेरे अजीजों, आंखों में बसा हो तो सिर्फ जमाले मुस्तफा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं। आओ अब मैं जुमले खत्म करते हुए उन मुशाकान मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देते हैं जो हुजूर के दरबार में दस्तक दे करके भी बुलंदी को पहुंच गए थे। पहुंचे नहीं सहाबा, जो सहाबा जिंदगियां दिए हैं लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ दस्तक दिए हैं और फिर भी बुलंदी को पहुंचे। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये एक शेर इतना मकबूल हुआ था कि सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही, आका अपने कमाल से सबसे बुलंदियों पर पहुंचे। एक दूसरे फारसी शायर हैं, वो कहते हैं सादी ने कहा था रसूलुल्लाह बुलंदी पर पहुंचे, और मेरे आका ने सादी को फारसी में इतना बुलंद किया कि कोई उसके कदम तक भी नहीं पहुंचता। जो उनकी तारीफ किया इतना बुलंद हो गया, जो तारीफ किया वो बुलंदी पर पहुंचा। आला हजरत इश्क रसूल की बुनियाद पर हमारे सरों के ताज, हमारे दिलों के ऊपर राज करते हैं। इसीलिए दूसरी बातें ना लाओ, इधर उधर की बात क्यों करें। हम जमाले मुस्तफा की, हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक दिन 14वीं की रात थी, मैं घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, अचानक देखा मेरे आका हुजरे से बाहर निकल रहे। सुर्ख धारीदार जुब्बा था और उस पर चमकता हुआ गुलाब जैसा चेहरा था। फिर क्या, जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक बार मैं हुजूर के चेहरे को देखता था, फिर चांद को देखता था, फिर हुजूर को देखता था, फिर चांद को देखता था, और ये सोचता था कि चांद ज्यादा हुस्न वाला है या हुजूर का चेहरा ज्यादा हुस्न वाला है। ये बरेलवियों की बात नहीं कह रहा हूं, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। या आज जो ताना देते हो कि ये बरेलवी, इस तरह के बरेलवियों की बात ही वो है जो सहाबा की बात, सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ। सहाबी रसूल कहते हैं मैं चांद भी देख रहा था, हुजूर का चेहरा भी देख रहा था। बार बार इधर उधर करने के बाद मैंने पूछा दिल से, बता हुस्न वाला ज्यादा कौन है? तो उनकी जुबान से जो जुमले निकले, शायर कहता है अपनी तर्जुमानी करते हुए, अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का मामूल था। वो हुस्न वाला अगर किसी को मानते तो मेरे आका को। अब आखिरी आज से दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा ये ईमान है, तुम्हारा ये यकीन है, तुम्हारा ये मानना है कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा मेरे आका का था? सब मानते हो? ईमान है सबका, यकीन है सबका, हुजूर का चेहरा सबसे हसीन था। तो फिर अपने चेहरे पर भी हाथ रख करके देखो, उस हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं किया? दुनिया किसी एक्टर को देख करके ये समझती है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, उसकी तरह मैं भी बनूं, और जबकि तुम कह रहे हो मदीने वाले से ज्यादा हसीन कोई था ही नहीं। तो ये मुजरा करने वाले, नाटक करने वाले तुम्हारे आइडियल कैसे हो सकते हैं, जिनको देखने के बाद औरत और मर्द का पता नहीं चलता? उन लोगों को, उन मुखन्नसों की तुम पैरकारी करते हुए अपने आप को क्या बना रखे हो? नौजवान कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां और चोटी भी रखने लगा, कपड़े इतने फाड़ कर पहनने लगा। कौन सी जात है ये, कौन सी मखलूक है? नंगा रहना, लड़कियों को बेनकाब कर दिया। ये जालिम दुनिया है जो इंसान को इंसान रहना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती। आज आपको पता है पूरी दुनिया में हुकूक का ढिंडोरा पीटने वाले इंटरनेट पे आज देख रहे होंगे एप्स्टाइन फाइल। क्या है ये, क्या है ये सब दुनिया के जालिम चेहरों की छुपी हुई तारीकियां। सब ताकत वाले नंगे हैं, तुम उनके पैरोकार ना हो। ये सब बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अंदर के रेपिस्ट हैं, अंदर के जिनाकार हैं, और ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अमन का, ये दुनिया को सबक पढ़ाते हैं अखलाक का। आओ अखलाक की बात और हुस्न की बात करें तो ताजदार मदीना की बात। यहाँ जो कहा जाता है वो किया जाता है।
یہ نہیں ہے کہ کرسی संभालने के बाद कुछ और कहा जाए और अमल कुछ और किया जाए। बारगाह मुस्तफा में आओ ऐ नौजवानों। मैं इसीलिए दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूँ, ये तकरीर कोई सजाई भी नहीं कह रहा हूँ, दर्द दिल के साथ पूछ रहा हूँ। एक तरफ तुम कहते हो हुस्न वाला वो चेहरा था, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं? तुम हुस्न वाले की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? दाढ़ी तुमको चुभती क्यों है? दाढ़ी तुमको डसती क्यों है? तुमको बुरी क्यों लगती है? इसलिए ना कि दुनिया वालों ने ताना देना चाहा कि मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, उनसे डर करके तुमने अपने आप को औरत बनाने के चक्कर में फंस गए। यानी कल को अगर ये तुम्हें कहने लग जाए कि तू बकरा लग रहा है, कपड़े उतार दे, तो नंगे घूमोगे। दुनिया जो कहेगी उस पर अगर अमल करते चले जाओ तो एक दिन ये नंगा बना कर रखेगी, कुत्ता बना कर रखेगी। इसीलिए हम कहते हैं तुम शेर हो, कुत्तों की चाल न चलो। तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तो मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गैरे नत्थू खेरे बुज़दिलों के वाक़यात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओ। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे, हर तकलीफ आसान हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा की बात ये थी। आज जैसे कफील साहब ही कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना, कुत्ते को कुत्ता ना कहो तो टॉमी बोले। आप मुझे बताइए, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा, लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना? अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते, हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते, इसलिए कि इंसान की फितरत है, कानून में भी मौजूद है। किसी की माँ को गाली देकर किसी ने उसकी गैरत जगाई, या उसकी बीवी को पकड़कर उसकी गैरत जगाई, बदले में उसने मार दिया है, तो कानून भी ये कहता है इंसानी फितरत है, ये गैरत में बेकरार होकर मारा है, इंसानी गैरत होती है। मैंने ये पढ़ा है बहुत सारे कानूनों में, फिर पता चला अरे इंसान को माँ की गैरत हो सकती है, बीवी की गैरत हो सकती है, 1000 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रसूल के लिए क्यों नहीं हो सकती? हमारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए क्यों नहीं हो सकती? और इसीलिए कहा है हमारे सहाबा ने जो हमें मसलक दिया था वो यही था, वो सारी गैरत रसूलुल्लाह के लिए रखते थे, मेरे आका के लिए। एक सहाबी है जिनका बाप मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई, उसने हुजूर को सिर्फ इतना, हुजूर के सहाबा को इतना कहा था, ये जिल्लत वाले लोग हैं जो मदीने में आ गए, हम इज्जत वाले लोग हैं और हम इन जलीलों को निकालेंगे मदीने से। उसने झगड़े में ये बात कही थी, मुनाफिक था। ग़ज़वा बनु मुस्तलक से लौटने के बाद बेटे ने सुन ली, बेटे को पता चला कि बाप ने ऐसी बातें की। बेटा आया और उसके बाद मदीना एंटर होने से पहले बाप का रास्ता रोककर खड़ा हो गया, कहा तुमने ये कहा रसूलुल्लाह के सहाबा को कि ये हिजरत करके आए हुए मक्का वाले जलील लोग हैं, हम मदीने वाले इज्जत वाले लोग हैं, हम इनको जलीलों को निकालेंगे। बाप ने कहा अरे तू मेरा बेटा है, तू पूछ रहा है? हाँ पूछूंगा, इसलिए कि अब तू मेरे बाप की मंजिल पर नहीं, गुस्ताख सहाबा की मंजिल पे, रसूलुल्लाह के जानिसारों की खिस्साती। कहा रास्ता छोड़ दे। बेटे ने कहा कसम रब्बे जुल जलाल की, उस वक्त तक तुझे मैं मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक तू अलग ऐलान ये नहीं कहेगा कि मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। उस सहाबी ने जब तक उसे बाप को मदीने आने नहीं दिया, जब तक उसने ये नहीं कहा चलो रास्ता छोड़ दो, मैं जलील हूं, रसूलुल्लाह के सहाबा इज्जत वाले। हाँ ये सारे पिलपिले एक दिन बोलेंगे, सारे बुज़दिल एक दिन बोलेंगे कि हम झूठे थे और रसूलुल्लाह के दीवाने सच्चे थे।
بس میرے عزیزوں، یہاں پر اتنی خاموشی ہے، پھر آپ کہہ رہے ہو کچھ دیر کی خاموشی۔ میرے عزیزوں، یہ خاموش مجمع ہے، لیکن جس وقت شور کرنا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہے۔ اور پھر آپ سے میں یہی کہوں گا، ہوش کے ساتھ جوش استعمال کرو، ایسا نہیں کہ بے غیرت ہو جاؤ۔ بس میں اپنے موضوع پر ہی بات کو ختم کر دوں۔ آؤ ہم ادھر ادھر کی نہ دیکھتے ہوئے آج سے راتوں کو یہ تڑپ لے کر کے سوئیں کہ آنکھیں بند ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور یوں عرض کرو یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے زندگی اس طرح سے گزرتی جائے تو پھر دیکھنا میرے عزیزوں، جس گلی سے گزرو تمہارا نام پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تو مسلمان ہے کہ کیا ہے۔ تمہیں آزمانے کے لیے لوگ تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھیں گے، وہ چلتا ہوا دور سے دیکھ کر کہیں گے خوشبو بتاتی ہے مدینے والے کا، اس کی چال چلن بتاتی ہے مدینے والے کا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے مدینے والے کا ہے۔ لیکن لاؤ تو صحیح اپنی زندگی میں روزانہ میرے آقا کا کثرت سے ذکر کرو، صبح اٹھو شام میں اٹھو، کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھتے جاؤ، اس لیے کہ جو جس کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اس کا فدائی بنتا چلا جاتا ہے، جس کا نام زیادہ لیتا ہے اس سے وہ قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا تمہارا ایک شعر اتنا بلند ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر ایک کی زبان زد عام و خاص ہے، اتنی تاثیر ہے اقبال کے متعلق۔ یہ میں نے سنا، بتایا اس کے اشعار میں لذت اور تاثیر اسی لیے آئی کہ زندگی میں اس نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود بھیجا تھا۔ بس وقت کی یہاں پابندی نہیں ہے، مجھے انہوں نے وقت کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو نوجوانوں کو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، ہم سب سے زیادہ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار ساری دنیا سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ کریں ایمان کامل نہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ حدیث تو پتہ ہے، ایک اور حدیث، اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کہو گے آپ کہتے ہو آئی لو سیدنا، یہ تو ابھی ٹرینڈ چلا تھا نا، سب جگہ کہا آپ، سیم یہ ورڈ ایک صحابی نے کہا تھا، واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جملہ وہی ہے، لأحبک یا رسول اللہ، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا کہا، انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ابھی آپ نے کہہ تو دیا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، مگر حضور کہتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہی جملہ کہا، قسم خدا کی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور پھر فرماتے ہیں انظر ماذا تقول، سوچ کیا بول رہا ہے۔ 3 بار اس صحابی نے کہا تو میرے آقا جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو انتظار کر، مصیبتیں اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ ہاں، محبت رسول کا دعویٰ کرنا صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام نہیں، بیٹھ کر نعرے لگانے کا نام نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں تمہیں ان تمام مراحل سے گزارا جائے گا۔ علماء بھی اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ ہم نے حضور کے نام پر روٹیاں بہت کھائی، عزتیں بہت کمائی، جو کچھ بھی ملا ہے میرے آقا کے نام پر ملا ہے۔ لوگ میری جو تعریف کر رہے مولانا کہ جیل کاٹ کر کے آگے حضور کے نام پر، عزت رسول کے نام پر، یہ کچھ نہیں تھا، عشر عشیر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ائمہ اعظام ہے، حضرت محمد بن حسن عسکری 20 سال جیل میں رہے، امام موسیٰ کاظم 7 سال جیل میں رہے، زہر دے کر کے جیل میں ہی مارا گیا، جیل سے جنازہ نکلا ہے،
इमाम अहमद बिन हम्बल ने 300 कोड़े खाए जिससे रीढ़ की हड्डी झुक गई। उन्होंने मोहब्बत मुस्तफा में ये सब बर्दाश्त किए। फिर आज हम ये कहते हैं मसलहत का पर्दा देखो, हिकमत की चादर में छुपे रहो। मैं पूछता हूँ, मैं जो बात कहने जा रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हुई। एक सवाल मुझे बताओ, आज मुझे भी नसीहत करो, मेरे भी बच्चे हैं छोटे से, मेरा भी घर बार है, मेरे भी रिश्तेदार, मेरी माँ है, भाई बहन है, सबको दर्द होता है। लेकिन जो लोग नसीहत करते हैं कि बच्चों का ख्याल करो, घर का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का, माँ बहनों का ख्याल रखो, उनके आंसू से देखो। मैं पूछता हूँ, वो बद्र में जाने वाले सहाबा के क्या बच्चे नहीं थे? उहद में मेरे आका के साथ जाने वालों की बहनें नहीं थी? उनका खानदान नहीं था? सबका खानदान था, बल्कि था तो ऐसा था, एक जवान शहीद होकर गिर गया उहद के मैदान में। मदीने की खातून दौड़ती हुई आई हुजूर की बारगाह में, कहा सुना है मेरा जवान शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो उसकी लाश देखूं। एक बेटा मरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश देखूं। कहा जा, इजाजत है। वो आती है तो जानते हो, उस नौजवान का जुब्बा उठा करके पीठ पे हाथ फेरती और उसके बाद फिर पलटाती है लाश और सजदे में गिर जाती। देखने वाले साहबा ने पूछा, माई क्या कर रही हो शहीद बच्चे के साथ? सुनो तवज्जो के साथ जो कहते हैं, घर बार भी देखो। वो खातून कहती है, जब मेरा लाल निकल रहा था मैंने इसे नसीहत की थी कि बेटा अगर हुजूर पर कोई सख्ती आ जाए, जंग भारी पड़ जाए तो पीठ फेर कर भागना मत। अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। माँ ने कहा था हुजूर को छोड़ करके जाते हुए मारा गया तो मैं दूध नहीं माफ करूंगी। और फिर मुझे पता चला उहद के मैदान में जंग सख्त हो गई थी, लोगों के पांव उखड़ गए थे, कुफार गालिब आ गए थे। मेरा दिल डोलने लगा, कहीं मेरा बच्चा भागा हुआ तो नहीं हुजूर को छोड़कर। मैं दौड़ती हुई आई, रास्ते में किसी ने कहा नहीं शहीद हो गया है। फिर बेचैनी बढ़ी, भागते हुए तो नहीं मरा, भागते हुए तो नहीं मरा। मैदान में सिर्फ मुझे यही देखना था कि हुजूर को छोड़कर भागते हुए तो नहीं मरा था। आकर के मैंने लाश को पलटकर पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरकर इसीलिए देखा कि पीछे से तीर तो नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र बजा लाते मैं सजदा कर गई, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, सारे जख्म सीने पर लेकर मरा है। ये तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लोग ये कहते हैं हम मसलहतें और हिकमतें क्यों नहीं देखें? जरूर अल्लाह ने फरमाया तदबीर करो, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बात आए तो सहाबा भी तो आइडियल है। बताओ मुझे कहने वालों, मेरी जिंदगी की क्या वकात? मैं कौन सा अहम आदमी हूँ जो बच जाऊं तो लोगों का भला हो? मैं क्या कहता हूँ, 1000 दर्जे बेहतर थे रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन। उनका जीना पूरी उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत, कितना बड़ा कमाल था, मगर उन्होंने जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे मुस्तफा के दीन बचाने की कोशिश। जब वक्त पड़े नौजवानों, समझौते में ना जाओ, कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम जिसके हुस्न के दिलदादा थे, मोहल्लों में बैठ करके नारे लगाते थे, आका की बारगाह में जब भी मदीने जाता हूं तो रोना आता है इस बात को लेकर के कि कहीं मैं सलाम करूं और ये ना पूछा जाए उस जगह से आ रहा है तू जहां से रोज मुझे गालियां दी जाती। डर लगता है आज, इसीलिए हमारे जज्बात बेकाबू होते हैं, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं, तल्ख लहजे में इसीलिए बोलते हैं, सख्त लहजे में इसीलिए बोलते हैं। बारगाह मुस्तफा में जाने के बाद शर्म से पानी पानी होते हैं, क्या कहें। हकीकत बात है मेरे अजीजों, हमने कोई दिफा नहीं किया, कोई मुसीबतें नहीं उठाई, बहुत मिठाइयाँ खाई, बहुत अच्छे खाने खाए, अच्छी जगहों पर रहे। उनके बाद पर जिन्होंने तकालीफ उठाई वो सहाबा का मामला था, वो सहाबा का मामला था। उनको कुरान ने यूं ही नहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक जंग में हम ऐसे गए थे हुजूर के साथ कि हमारे पैरों के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पैरों में हमने कपड़े बांधे थे, ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा उसको कहा जाता है, पैरों के अंदर पूरे नाखून उखड़ गए थे। उस वक्त हुजूर ने पूछा था जो जाना चाहे पीछे जा सकता है। सहाबा ने जोश में कहा था आका आप तो यहाँ तक लाए, मुल्क यमन तक भी आप ले जाए, हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। वो सहाबा थे जो मेरे आका के लिए जीते थे,
ان کا جینا مرنا سب کچھ رسول اللہ کے لیے تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا آقا کی بارگاہ میں کہ آپ یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں ان کے ہاتھ کی نس کٹ گئی اور خون بہتا ہوا حضور کے جسم پر آیا تھا، حضور کے جسم پر۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پٹی کرنے لگے، ارے درد کے مارے تلوار کا زخم کھایا ہوا آدمی بلبلاتا ہے، وہ مسکرا رہے تھے جنگ خندق میں، مسکرا رہے تھے۔ حضور نے دیکھا اور کہا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر زخم ہلکا ہے۔ جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے، بس دیر اس بات کی ہے کہ ایک دن وہ آ جائے میرے آقا بے حجاب ہو جائے، اس پیاسی امت کی بے تابی مٹ جائے گی۔ یقین جانو میرے عزیزوں، کسی اور کی طلب نہ رکھو، آج کے دن تمہیں اٹھانے والا اب کوئی آئے گا نہیں۔ ہو سکتا ہے نوچنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تمہارے جیبوں پر نظر رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں لوٹ کھسوٹ کی دنیا چل رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حلقوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، چھوڑو یہ سارے تماشے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ۔ اس بے تاب امت کا، بے قرار امت کا علاج اتنا ہی ہے، آقا ان آوارہ آنکھوں کو ایک بار دیدار عطا کر دو، اپنے حسن میں محو کر دو، تاکہ اب آنکھیں بیکار نہ جائیں، آسیناؤں کے چکر میں ہم گمراہ نہ ہوں۔ پھر دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آقا ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، طلب ہے تو صرف ایک ہی طلب ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے